ایک وقت آئے گا امت کے اوپر کپڑا اتنا ہوگا فنکشن میں پروگراموں میں جا، لیکن نماز کے لیے ان کے پاس کپڑا کوئی نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا صحابی نماز پڑھتا ہے اور دعا سے پہلے مدنی علیہ السلام کی خدمت سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایک دن نماز پڑھی، نگاہ نبوت پڑ گئی، آپ نے وہیں اشارہ کر دیا جہاں کھڑا ہے رک جا۔ وہی دل کے اندر خیال آ گیا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر میرے سے پوچھ لیا بتا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تو نماز پڑھ کر اور دعا کیے بغیر چلے جاتا ہے؟ انہوں نے اگر میرے سے پوچھ لیا، جھوٹ بول دوں گا میرا ایمان چلا جائے گا، سچ بول دوں گا خدا کا شکوہ آ جائے گا، اگر میں نے کھڑے کھڑے دیر کر دی میری بیوی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تین بات، ادھر آؤ، آگے بیٹھو، کیا بات ہے؟ زبان سے تو کچھ نہ کہا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتا، مجھے نہیں بتائے گا کس کو بتائے گا؟ کہنے لگا کملی والے جس کپڑے کا میں نے تہمت باندھ رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے ہم گھر کے اندر دو جی ہمارے پاس اس کے علاوہ کپڑے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یار مجھے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ میں عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دیتا وہ تجھے کپڑے کا تھان لا کے دے دیتا، کپڑے کا تاجر ہے۔ میں ابو بکر سے کہہ دیتا کہیں نہ کہیں سے التزام کر دیتا۔ کہنے لگے کملی والے مصیبت خدا کی طرف سے آتی ہے، تنگی خوشحالی خدا کی طرف سے آتی ہے، وہ میرے سے زیادہ میری بہتری کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اگر اس حالت میں اسے اچھا لگتا ہوں تو کپڑے مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان۔ بندوں نے تو کبھی اچھا کہا نہیں، اللہ اچھا کہیں۔ کملی والے مجھے اجازت دے دیجئے میں جلدی جاؤں، عصر کی نماز اپنی بیوی کو پڑھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا مطلب نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیارے نبی ہم نے گھر کے اندر ایک گڑھا بنا رکھا ہے، کنواں ٹائپ بنا رکھا ہے، ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کنواں بنا رکھا ہے، کھڈا کھود رکھا ہے، میں سیدھا جا کے گڑھے میں بیٹھ جاؤں گا، اپنی چادر اتار کے بیوی کو دوں گا، بیوی گڑھے میں سے نکلے گی، چادر پہن کے مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز ادا کرے گی۔ صحابی کہتے ابھی میں نے اتنی بات کی، کملی والے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کی پلکیں مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جوان آج تو اکیلا نہیں جائے گا، سارے نبیوں کا دو جہانوں کا سردار آج تیرے ساتھ گھر جائے گا۔ رحمت والے نبی اس بچی کے دروازے پہ چلے گئے، اللہ اکبر، جا کے دروازے پہ دستک دی، دق الباب، شوہر نے دروازہ بجایا، اپنے شوہر کے ہاتھ کی کنڈی کھٹکھٹانے کو سمجھ گئی، کہنے لگی پہلے وجہ بتا، آنے میں دیر کیوں کر دی؟ میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، جب تک تو مجھے وجہ نہیں بتائے گا میں اللہ کی قسم دروازہ کو ہی نہیں کھولوں گی۔ جواب دینے سے پہلے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی اللہ کی واسطے دروازہ کھول دے، یہ خود نہیں دیر اس نے کی بلکہ میں نے اسے روکا۔ اگلا جواب اندر سے ملا، آج معراج کا دولہا دروازے پر آ گیا، میں کملی والے گلہ آپ سے نہیں کرتی، آج مجھے اپنے شوہر پر ارمان ہے، آج مجھے اپنے شوہر پہ گلہ ہے۔ اگر خدا نے کپڑے کی تنگی دے دی تو اس کا کیا مطلب؟ لوگوں میں گاتا پھرے گا، لوگوں میں بتاتا پھرے گا۔ اگر خدا پاک ناراض ہو گیا تو قیامت کے دن خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی ہے ہمارے میں سے شکر کرتا ہے مر گئے یار بس کی تن دسیے بیڑا غرق ہو گیا، مر گئے، ہے کوئی خدا کا شکر ادا کرنے والا؟ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کندھے مبارک سے کملی مبارک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کون سی کملی مبارک؟ عدی بن حاتم دربار رسالت میں آئے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے اپنے کندھے
سے چادر اتاری. توجہ کرنا, آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری. عدی بن حاتم کو آتا دیکھا, حاتم تائی کے بیٹے کو آتا دیکھا, عیسائی تھا کلمہ پڑھ کے آیا, آتا دیکھا, یوں کندھے سے چادر اتاری, آپ نے اکٹھی کی, یوں کر کے عدی بن حاتم کی طرف پھینک دی, انہوں نے یوں کر کے چادر کیچ کی. آپ نے فرمایا عدی سے اپنے پیروں کے نیچے بچھا لے اور اس پر بیٹھ جا. اللہ کی قسم دھاڑ مار کے رویا اور اس چادر کو یوں کر کے اپنے سر پہ رکھا کہ کملی والے یہ پیروں میں بچھانے کے لیے بنائی نہیں بلکہ سر پہ رکھنے کے لیے بنائی ہے. اللہ جس کی چادر کو لوگ سر پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے, کیا پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد اس کی سنت کچرے کے ڈبوں میں رولے گی. ایک مجھے بزرگوں سمجھ نہیں آتی, مدینے کی کھجور ہے, گٹھلی زمین پہ نہیں پھینکتا, مدینے والے کی سنت کو رولتا پھر رہا ہے. اتنی بات تجھے کہہ دوں, سیپی جب تیری گلی میں آتا ہے اور یوں کر کے اس طرح سے یوں کر کے سنت کو کاٹتا ہے, پھر یوں کر کے یہ پھینکتا ہے, اللہ کی قسم وہ زمین پہ نہیں گرتا, آمنہ کے لال کے سینے پہ گرتا ہے. اور سنت کو اتنا ایزی نہ لے, سنت کو اتنا آسان نہ سمجھے. رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ اکبر. میں نے پوچھا اے میرا رب, جب طائف کی گلیوں میں میرے نبی پر ظلم ہوا, رحمت والے نبی کے جسم سے لہو نکلا, مدینے طائف کی گلیاں رنگین ہو گئی. فرمایا عبداللہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ میں نے کہا باری تعالیٰ. پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی کے جسم سے خون کا قطرہ گرتا تھا, جبرائیل 7ویں آسمان سے دوڑ لگاتا, زمین پر آ کر نبی کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے پروں میں لے لیتا. اور فرمایا عبداللہ اگر میرے نبی کا قطرہ زمین پر گر جاتا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور فرمایا بیٹی یہ میرا ہاتھ ہے, چادر پکڑ لے, آج تجھے وہ کپڑا ملے گا, کاٹن بھی, لٹھا بھی, میرے عزیزوں, شبیر کی کاٹن بھی, چیئرمین کا لٹھا, دنیا کے بڑے بڑے کپڑے اس چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر تو خوشی کی التہا نہ رہتی, اللہ کا شکر ادا کرتی. اندر سے رونے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا بیٹی اب روتی کیوں ہے؟ کہ رب کعبہ کی قسم ہے, جس چادر کا ذکر خدا قرآن میں بیان کرتا ہے, مجھے ننگے وجود پر لیتے ہوئے حیا آ رہا ہے. رواج ہی ختم ہو گیا چادروں کا, تو دوپٹے باریک باریک سے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا کھدر کا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے, گرمی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضرت مولا علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ خیر ہوئے, فاطمہ کپڑے مک گئے, کہ کیا ہوا؟ کہ موٹا کپڑا کیوں پہن کے بیٹھی؟ کبھی تھوڑی دیر پہلے ابا جان گزر کے گئے اور والد گرامی نے پردہ ہٹا کے فرمایا فاطمہ لباس موٹا پہنا کر, اگر کسی غیر محرم کی کپڑوں پر نظر پڑ گئی, جسم میں نظر آنے لگا, تو اللہ اکبر یہ جسم جنت سے نکال دیا جائے گا, جنت کا مستحق نہیں, جہنم میں چلا جائے گا. اہلی میں نے خدا کے ڈر سے گرمی کے موسم میں بھی موٹا کپڑا پہن لیا. میں کن بچیوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو افطاری پکانے میں دوپٹہ سر پہ نہیں لیں گی, شہری بنانے میں دوپٹہ سر پہ نہیں لیں گی, بچوں کا ناشتہ بنانے میں, کپڑے دھونے میں دوپٹہ سر پہ نہیں لیں گی, باورچی خانے میں دوپٹہ سر پہ نہیں لیں گی, لوگوں کی موت میت میں, بازاروں میں دوپٹہ سر پہ نہیں لیں گی. ایمانداری سے دو باتیں میں تیرے بچی سے عرض کر کے جا رہا ہوں. جب سے تو نے قرآن چھوڑ دیا, جب سے تو نے مصلی چھوڑ دیا, جب سے تو نے سینہ ڈھانکنا چھوڑ دیا, جب سے تو نے سر پہ دوپٹہ رکھنا چھوڑ دیا, تیری گود میں عبد القادر جیلانی نے آنا چھوڑ دیا. بابا فرید الدین گانے شکر جانتے کون ہے؟ دیا کبھی حاضری دربار پہ گئے ہوگے بشتی دروازے سے گزرنے کے لیے, باقی تو اور کام کوئی نہیں. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے, اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے. ساری ہندوستان کی مائیں بوا ٹپ گئی, اندر آ گئی. نی فرید دی اماں کا کی کہ یہ تیرا بیٹا کیا کھاتا ہے, کیڑے بادام پڑ کے دم کرنی ہے, کیڑے دربار تو پتیسا لے کے آئی, کھجورا کون سے مدینے کی گلی سے لے کے آئی, تیرا بچہ 24 گھنٹے کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھتا ہے. بھائی فرید کی اماں بتا کیڑا دم کر دی ہے, کیڑا وظیفہ پڑھتی ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں
فاطمہ رونے لگے کہ میں نے 2 وظیفے کیے. پہلا وظیفہ یہ جب سے میری گود میں آیا ایام غیرت ایام غیر میں غیر میں بھی غیر حالت میں بھی ایام مخصوصہ میں بھی میں نے کبھی سے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. دوسرا جب یہ دودھ پیا کرتا تھا میں اسے کان میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی کہ اللہ اکبر. دودھ اور درود کا اثر یہ ہوا دودھ پینے سے انسان بن گیا, درود سننے سے خدا نے ولی کاملی سے بنا دیا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اولیاء اللہ, حضرت مولانا پیر عبد الحنان صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس انڈیا سے میرے عزیزو کرنال سے حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. کون؟ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ. آخری وقت میں ٹانگیں جواب دے گئی تھی, اللہ کی طرف سے القاء ہوا بہاؤالدین زکریا آج مجھے تیرے پہ اتنا پیار آیا, آج جو تیرا چہرہ دیکھے گا خدا اسے جنت الفردوس میں ضرور داخل کر دے گا. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ نے کھٹڑا منگوایا, چرپائی منگوائی, اپنے مریدوں سے کہا مجھے اس پہ بیٹھاؤ, پورے ملتان کا چکر لگاؤ تاکہ سارے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ, یاد آ گیا, خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کرنال سے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. شان سناوا ولیاں دا, اتنی سبحان اللہ پر کوئی نہیں سنانا میں نے. حضرت میں آپ سے فیض لینے کے لیے آیا جو گنبد خضرا سے آپ کو فیض ملا. اتنا نیک سیرت تھا, اتنا نیک صورت تھا, اللہ اکبر. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح فخر الدین سے کر دیا. کچھ عرصے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا, تنہا تنہا مایوس مایوس پھرنے لگے. آپ نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا بیٹا تیرا بنوئی اللہ اکبر, تیرا بنوئی اکیلا اکیلا رہتا ہے, تیری دوسری بہن جوان ہے, اگر تو کہے میں دوسری بہن کا اس سے نکاح کر دوں, کہ ابا جی نہیں نہیں آپ کرو نہ کرو, لیکن میں نہیں کرتا, میں سک میں کوئی نہیں, رشتے بتھیرے مل جان گے, ابا جی کتے اور توڑ دیا جائے. آپ فرمانے لگے بیٹے تو نے کیا کمی دیکھی, کہ میرے بہنوئی کا ابھی تک نفس ہی کوئی نہیں مرا. اللہ اکبر. کہ تو نے کیا دیکھا, کیسے نفس نہیں مرا, روٹی زیادہ کھاتا ہے نہیں نہیں, دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہے نہیں نہیں, نماز قرآن سے غافل ہے نہیں نہیں. فرمایا ملتان کی گرمی مشہور ہے, کل صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر امام نے کہہ دیا, پیچھے مقتدیوں نے نیت باندھ کے ہاتھ باندھ لیے, تو میرا بنویا گرمی کی وجہ سے یوں کر کے قمیض کے کرتے سے پکا جل رہا تھا. ابا جان جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گرمی سردی کا احساس ہو جائے, ہم اللہ اکبر اسے دماد تو دور کی بات ہے یار بنانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. اللہ دے آگے کھڑے ہو کے گرمی لگ رہی ہے. ابھی یہاں سے نعرہ حیدری کا نعرہ لگا, ابھی نعرہ حیدری کا نعرہ لگا. یہ نعرہ لگانے والا کون ہے؟ جب تک کمرے میں اے سی نہ ہو نماز نہیں پڑھتا, کولر نہ ہو نماز نہیں پڑھتا, یو پی ایس نہ ہو نماز نہیں پڑھتا, سولر سسٹم نہ ہو نماز نہیں پڑھتا. علی نے مصلی پر نماز پڑھ کے دکھائی, بچڑے حسین نے نیزے کی اینی پہ نماز پڑھ کے دکھا دی. اللہ اکبر. میرے ویروں میں ایک درد لے کے تمہارے پاس بیٹھا, میرے بزرگ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوزو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدہ زینب کے روزے پہ لے گئے, کہنے لگے عبدالحنان قبر کی زیارت کر لے, بار بار بی بی کے پاس آنے کا موقع نہیں ملے گا. میں کہا شاہ جی حکم ہے, کہنے لگے نہیں حکم تو نہیں ہے, کیا بات کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا شاہ جی میرے پاس وہاں کی کوئی نہیں جو بی بی کے قبر کی زیارت کرے, رب کعبہ کی قسم اس کا پردہ بچانے کے لیے 72 جوان کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, میں ایسی آنکھ سے اس کی قبر کو دیکھوں اللہ کی قسم میرے ایمان اور غیرت کو حیا آ رہا ہے. کسی اللہ علیہ دی قبر تے جایا کرو, سوچ سمجھ کے جایا کرو. ہاں ایویں نہ ٹر جایا کرو ٹول بج جائے, ٹر کے جا کے گھنگرو باندھ کے یار اس طرح منا, یار تو صحیح, وہ سجدوں میں یار کو منا کے چلے گا, کیسے منا رہے ہیں, مرضی تمہاری, میں اس بات پہ بات چھیڑنا چاہتا ہی کوئی نہیں. سخی سرور کے روزے پر بھی حاضری کے لیے لوگ گئے, اللہ کی قسم انداز تھا جانے کا.
یہ مسکین پور شریف ہے، خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ زور ہے، اللہ اکبر، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ حضرت کے مزار پہ جب تشریف لائے، آج تک کبھی پہن میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں آیا کرتے۔ اب بھی میں نے مریدوں کی حالت دیکھی، 1 میل دور بس روک دیتے ہیں، زمین پر رگڑتے رگڑتے اللہ والے اللہ کی قسم اپنی داڑھیوں سے جگہ صاف کرتے ہوئے آتے ہیں۔ یا وہ مرد کلندر سو رہا ہے، جب اللہ اللہ کرتا تو اس کی کھیت میں پڑے پتھر بھی اللہ اللہ کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، مریداں دا فیض کھا کے پیر نہ بنیا۔ ہاں، ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا، کہا حضرت جی میں نے آپ کے پاس کچھ عرصہ گزارنا ہے، فرمایا رہ روٹی پانی دی گارنٹی کوئی نہیں، اللہ اللہ تینوں ضرور مل سی۔ ان کے روٹی پانی کھاؤ نہیں تو اپنے پنڈی بتھیری ہے تو اللہ اللہ چا کراؤ۔ کہا بیٹے تہجد کے وقت میں کھیتوں میں ہوتا ہوں، تو اللہ اللہ کرنی ہو تو تو بھی کھیتوں میں آ جانا، میں تو پہلے چلا جا کرے پھر پیر بدل۔ جن کے ہم مرید ہیں دیکھ پکڑی سجے کے نہیں سر پہ، چلوار ٹخنوں سے اونچی سوٹی، ہر وقت بابے او نوجوانوں ہاتھ میں ڈنڈا رکھا کرو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر میں کتاب لاؤ اختلافات سے پاک، اپنے گھر میں کتاب لاؤ سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد مفتی محمد اختر بھاولپوری کی حضور کی ساری سنتیں اس کے اندر ہیں۔ فرمایا ڈنڈا لے کے جو سنت سمجھ کے چلے گا، ہر قدم پر اللہ اسے 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حق زیتون کا تیل کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی، اگر سنت سمجھ کے جسم پر یوں کر کے من لے گا، فرمایا زیتون سنت سمجھ کے لگائے گا، 40 دن تک شیطان اس آدمی کے قریب نہیں آئے گا۔ 3 چیزیں جس کے گھر میں ہو، سرکہ جس کے گھر میں ہو، شہد جس کے گھر میں ہو، کھجورے جس کے گھر میں ہو، اس گھر کے اندر موت تو آ سکتی ہے، اللہ کی قسم کبھی رزق کی تھوڑ اس گھر کے اندر کوئی نہیں آئے گی۔ مجذوب ملا اللہ والے گلتا سن کا کیا ہوا کہ میرا بچہ 3 دن ہو گئے رو رو کے الکان ہو گیا، گلا بیٹھ گیا، چپ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بچہ دکھائے گا، گھر لے گئے، جا کے بچہ کو دی چاہتے آئے، حضرت یہ بچہ ہے، اوہو کیا کیا کیا، اجی دوائیاں بھی پیائیاں، شہد گھٹیاں بھی چٹائیاں، کھجورا بھی کھلائیاں، کچھ فرق نہیں پڑا، اتنا فرق نہیں پڑا، میں نو دے، یوں کر کے گود میں اٹھایا، سجا کان اپنے پاس کیا، کچھ پڑا، پھر کھبی طرف کیا، کچھ پڑا، وہ ہنسنے نہ لگ گیا۔ فرمایا لے گارنٹی دیتا ہوں آج کے بعد اتنا بچہ کوئی نہیں روئے گا۔ وہ کہ کیڑا پیر ہے جدی کوک سن کے آواز سن کے بچہ چپ کر گیا۔ حضرت خدا دا واسطہ تو سا ٹر جانا، میں نے دسو تا صحیح۔ فرمایا پہلے بتا اس بچے کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے، کہا جی ہاں بتا لو کہ میں پتہ لگا کہ چہرہ بتلا رہا ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، اس کی ماں نے اسے اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، اس بچے کی غذا دودھ روٹی نہ بنی، خدا کا قرآن بن گئی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں حالت نپاکی میں چلی گئی، آج 3 دن ہو گئے بچے کو خوراک نہ ملی، اسے بھوک لگی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ایک آیت قرآن کی دائیں کان میں پڑھ دی، ایک آیت قرآن کی بائیں کان میں پڑھ دی، بچے کو اس کی بھوک مٹ گئی، اس کی پیاس بجھ گئی، اسے اس کی غذا مل گئی، بچے نے رونا بند کر دیا ہے۔ میں اس ماں سے مخاطب ہوتا ہوں جو اپنے بچے کو موبائل پر گیمیں دکھا کے کہتی ہے بچہ بھائی عزیز مستقبی بنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سے تیرے گھر کے اندر یہ اوون کا ڈبہ آیا، اللہ کی قسم تو نے اپنے بچے سے بہت زیادتی کی ہے۔ گیس کا بہانہ لگایا، میں تھوڑی ناشتہ بنایا جاتا، سارے دن میں دیہڑے جانور ورگی پوچھے مارا، جھاڑو دوا، سویرے پھر میرے سے اوون لے کے آ، بتایا جا رہا ہے بچے کو یا چائے گرم ہوگی، بتایا جا رہا ہے دودھ گرم ہوگا یا پیزا بنے گا۔ اے ماں تو سب سے بڑی اپنے بچے کی دشمن ہے۔ صبح صبح اٹھ کے تیرا خدا کے آگے ہاتھ اٹھا کر بچے کے لیے رونا کہاں چلا گیا؟ صبح صبح 4 دفعہ رضائی اتار کے اٹھ میرا پتر مدرسے جا کہاں چلا گیا؟ پھر بچے کا منہ دلوا کے دعائیں دینا کہاں چلا گیا؟ پیشاب کھڑا ہو کے کرتا بیٹھ کے کرا کے استنجا کرانا کہاں چلا گیا؟ بسم اللہ کر کے قمیض کی باہیں پڑوا پالے میرا پتر، انشاءاللہ جی میں انشاءاللہ خیر ہوئے، اللہ تینوں وڈا آدمی بناوے۔ ماں نے وڈا آدمی کہنا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم یہ گلی کا کچرا بن گیا۔ جب ماں وڈا آدمی کہہ کے دعا دیا کرتی تھی، خدا اسے معین الدین چشتی اجمیری بنایا کرتا تھا، اللہ علی اجمیری بنایا کرتا تھا۔
بیگ ہاتھ میں میری بیٹی تو لے کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی، جب دروازے کی چوکھٹ پار کر جاتا تو کونے تک اسے یوں کر کے دیکھتی، تیری آنکھ میں وہ نور ہوتا، اللہ کی قسم پیرانے پیر کی آنکھ میں وہ نور نہیں تھا جو ماں کی آنکھ میں نور تھا۔ ساڑھے کتنا سب کچھ تو نہیں۔ کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دینا، کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دینا، بددعا دینے کو دل کرے زبان پکڑ کے مروڑ دینا۔ خدا کی قسم دعا ہو یا بددعا ہو ساتوں آسمانوں کو چیر کے چلی جاتی ہے، کوئی چیز روکتی کوئی نہیں۔ دعا لگی اللہ پتر ڈاکٹر بنا دے، بڑھ گیا، بددعا کری انشاءاللہ بیڑا غرق ہو جاوے۔ ایک بچپن میں کہا تھا، اللہ نے کہا ہوگا انشاءاللہ بیڑا غرق ہو جاوے، ہوگا۔ ڈاکٹر کی ڈگری انگلینڈ سے لے کے آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، علی پور سے گاڑی لینے کے لیے گئی، رکشے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، روندی پئی اجڑ گئی۔ اللہ نے کہا تو نے تو کہا تھا تیرا بیڑا غرق ہو جاوے۔ ساری عدلیں چھوڑی ہیں جو موٹر سائیکل پر ٹکر مارتے پھر رہے ہیں، یہ ماؤں کی دعا سامنے آتی ہے، اللہ تیرا ککھ نہ بچے۔ جب یوں کر کے ہڈیوں کا سرما بڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا تو ہی تے کہتی اسی طرح ککھ نہ بچے لے کر دیتا ہے۔ جب بھی تجھے دعا یاد آئے بددعا یاد آئے دعا میں بدل دیا کر، اللہ اکبر، بددعا بدل دیا کر، دعا میں بدل دیا کر۔ سیدہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے کس نے؟ سونے من بونے نبی نے۔ کون؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سیر کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیر کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا بمبا آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نہ یقین آتا جا کے مدینہ دیکھ لے، غبار المدینہ شفاء من کل داء، دنیا کے ڈاکٹر اسپتالوں میں وہ شفا نہیں ملے گی جو اللہ نے مدینہ کی مٹی میں شفا رکھ رکھی ہے۔ مائی آمنہ نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، حضور فرمانے لگے 6 سال کی میری عمر اماں لیٹی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ماں نے آنکھیں بند کرنا شروع کی، میرے ہاتھ کی مٹھی ڈھیلی کی، میری انگلیوں کر کے چھوڑی، اللہ اکبر، پتہ ہے میری ماں نے، پتہ ہے میری ماں نے، پتہ ہے میری ماں نے آخری وقت آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف دیکھا اور کوک بھری ہوکا بھرا اور ماں کی اینڈی سے آنسو نکلنے لگے اور میرا چہرہ دیکھا اور میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا، اللہ اس کا نہ ابا نہ اماں نہ ویر نہ دھی نہ بھائی کوئی نہیں، اللہ میں تیرے محمد کو تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہی۔ حضور فرماتے میری ماں نے اکھا ڈوٹ لیا، ماما ٹھڑیاں چھاوا، لیکن مقدر بزرگار کرم الہی ساڈے بیڑے ٹھنڈی چاہ اس وقت یاد آتی ہے جب کدے تے چاہ کے قبرستان چھڑا دے، اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب یوں کر کے تجھے دیکھتی رہتی تھی، بات کرنا تو دور کی بات، منہ پھیر کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ سارے بگیا داڑیاں والے بیٹھے نے، ایمانداری سے بتاؤ اولاد نے تڑپا کے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ پتر نو پتر کہنے دل نہیں کردا، دھی نو دھی کہنے دل نہیں کردا۔ ان بزرگوں نے یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا، 50 روپے کے لیے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے، مکان میرا دکان میری رقبہ میرا، آج مجھے 10 روپے ان کی بغیر اجازت کے اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں۔
بڈھڑی بڈھڑا باہر بیٹھے ہوئے نے. ایک نوجوان آدمی گزرا, کہنے لگا چاچا کیا حال ہو گیا, چہرہ کیسا ہو گیا, دانت کہاں چلے گئے, رنگ کیا ہو گیا, چاچا پیٹ کہاں چلا گیا, کمر کیوں جھک گئی. اور چاچے نے علی پور سیدہ والوں انجمن محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آنے والوں, چاچے ایک گل کہہ کے تیرے میرے سر جھکا دیتے. کیا کہنے لگا, پتر لے گئے نواں دھیا لے گئے اور بڈھڑی بڈھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اور کوئی آوے گا چاہتے لے جائے گا. اب تو اللہ کی قسم اس گھر کے اندر مجھے دل کا کھولنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. اپنے ماں باپ کو اتنا بے اختیار مت کرو کہ خدا پاک اور اس کا پیارا حبیب بھی بول لے. بس آخری باتوں میں اب دعا کر کے بھائی چلے, اور یوں کہہ کے جاؤں گا, اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. پوترے دوترے تو دور کی بات ہے, اب تو سگوں بچوں پر بھی ہمارا حق کوئی نہیں. جاؤ موج کرو. جنازہ اٹھ کے کندھے پہ جا رہا ہے, قبر میں اتارنے کے بعد پھلا لی چادر پا کے رو لگ گیا. تلو کی آواز آئی, کہنے لگی ہمیں کیا جو تربت پہ بیلے رہ گے, پترا ڈھول بجا نچ کے بکھا, نگا کھا کھلا کھا, گھر کے اندر تماش بھی لی کر یا ڈیرے میں نمازیں پڑھ. ہمیں کیا جو تربت پہ بیلے رہ گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہ گے. کدی ابا یاد آ جاوے, کدی ابا یاد آ جاوے, ہاتھ چاہتے ایک دفعہ قل واللہ پڑھ لئی, بندے تیرے ہونٹ ہل جائے گے, قبر میں تیرے ماں باپ کا کام بن جائے گا. کون پڑھے بابا. جاؤ جا کے قبروں کی حالت دیکھ, اجڑیاں پئیاں نے لوگوں, ایسے لگتا ہے جیسے انسانوں کا قبرستان نہیں حیوانوں کا قبرستان ہے. حضور فرماتے میری ابا نے یوں کر کے میری انگلی چھوڑی, ہاتھ ڈھیلا چاہیا اور آسمان کی طرف دیکھا, اللہ ابا بھی کوئی نہیں, ابا چھوڑ کے چلی گئی, اس کا سہارا کوئی نہیں. اللہ میں اپنے لال کو, اپنے محمد کو تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں. کہ میری ماں نے انگلی اٹھائی, میری آنکھ برسنے لگ گئی, دل دھڑکنے لگ گیا, اور بے عمل نے میرا ہاتھ پکڑا. مالک کائنات نے فرمایا جبرائیل جلیل اب جلیل جلدی کر زمین پہ چلا جا, جا اس کے کانوں میں کہہ دے تیری ماں تجھے میرے حوالے کر کے گئی, تیری نبوت کا ڈکا میں مشرق مغرب شمال و جنوب میں نہ بجا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. بابو بات تجھے اتنا چمکا ہوگا, ٹھیک ہے میرا حبیب ہے, بات چاہ کے چلی گئی, اپنے خاتم النبیین کا تو فیصلہ کر لیا, لیکن میرا محبوب تیری ختم نبوت کو اتنا بلند کروں گا, جہاں میرا نام ہوگا وہ تیرا نام ہوگا, جہاں میرا ذکر ہوگا وہ تیرا ذکر ہوگا. میں رب العالمین ہوں, تو رحمت للعالمین ہے, میں تو کوئی نہیں, تو میں کوئی نہیں. اللہ اکبر, تو مصطفیٰ, میں رب العالمین ہوں. جہاں جہاں تک میری خدائی رہے گی, کائنات کا نبی وہاں تک تیری مصطفیٰ رہے گی. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, کردار محمد مصطفیٰ. ایک میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں, پھر تمہارے سے وعدہ لوں گا. ٹھنڈا ہو کا برا, صحابہ پریشان, اللہ کے نبی کا جی کوئی خطرے کی گھنٹی, مدینے پر حملہ کا نہیں, دس ہوتا صحیح, بھوک لگی کا نہیں, کوئی حکم کا. آسمان پوچھا, اے اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا. صحابہ تڑپ گئے, نیزے کیے نہیں پہ ہم چڑھے, تلواروں کے سائے میں سجدے کیے, بچے سی کھسا دیتے, کنبے ہم نے گوا دی. پیغمبر تیرے چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تم نے جبرائیل کو آتے دیکھا, تم نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ دیکھا, قرآن تم نے اترتے دیکھا, صاحب قرآن کو دیکھا, فرشتوں کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا, تو اللہ نے تمہیں صحابی بنا دیا. علی پور سیدہ والوں سے جا کے کہہ دو, میرا والوں بلوال والوں سے جا کے کہہ دو, جو بعد میں آئیں گے وہ میرا بل دیکھ کے کلمہ پڑھیں گے, وہ میرے چاہنے والے بنے گے, محمد ان کے چاہنے والا بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو, پھر بیٹھے, اور لوگو جو میرے پر ایمان, جو میرے پر جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا, اسے ایک ایمان والے کا ثواب ہے, جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا اسے 50 ایمان والوں
لگے یا رسول اللہ واضح فرماؤ اس دور کے ایمان والے کے بعد والے؟ آپ نے فرمایا نہیں صدیق جس دور میں تو ہے، جس دور میں عمر ہے، جس دور میں تم ایمان لے کے آئے، بن دیکھ کے ایمان لائے گا، علی پور سیدہ کی گلیوں میں رہنے والا بغیر دیکھے میرے پر ایمان لائے گا، صحابہ والے دور کے ایمان والوں کے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ معراج کا دولہا جب تشریف لائے بابا آدم ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے، میں جتم جانٹ کوئی نہیں دینا کہ کیوں؟ بتاؤ تو اسی امت کے لیے کیا کیا تحفے ملے، یہ ملا یہ ملا یہ، جب ساری گلا گنا دی دیا حضرت آدم علیہ السلام کا سر جھکا کر محبوبہ تیری امت کے کیا کہنے، 4 چیزوں میں تیری امت میرے سے بھی بازی لے گئی، کیا فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی تب بھی جنت کے اندر چلی جائے گی، میرے سے لغزش ہو گئی، میاں بیوی کو جدا جدا کر دیا، تیری امت پہاڑوں جتنے گناہ کرے گی تب بھی بچوں سے جدا نہیں کی جائے گی، فرمایا میرے سے لغزش ہوئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی کپڑے پہنا کے جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی، فرمایا میرے سے لغزش ہوئی، مجھے کہا آدم علیہ السلام جا عرفات کے میدان میں جا، وہاں جا کے رو کے دکھا معافی قبول کروں گا، میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، 40 سال کے بعد عرفات کے میدان میں حکم ہوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، مجھے 40 سال لگے توبہ کرنے میں، عرفات کا میدان تلاش کرنے میں، محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، جہاں کھڑے ہو کر گناہ کرے گی وہی معافی مانگے گی، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی عظیم امت ہے جو آج کر کیا رہی ہے، نبی کو ہی بیچ دیا، نبی کی سیرت کا ہی سودا کر دیا۔ آج فقیروں پہلی مرتبہ تمہارے پاس لینے آیا، میں نے تمہیں تقریر میں یوں نہیں کہا سبحان اللہ اونچی چاکو خدمت چاہ کرو، نہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، خدمت تو میری ہے تم نے بیٹھ کے سن لیا، خدمت تو میری ہے تم مجھے دعائیں دو گے، خدمت تو میری ہے اللہ کی قسم، چلو کل تک تو مجھے یاد رکھو گے کہ حضور کی سیرت سنا کے گیا، آج تمہاری جھولی میں اپنی جھولی میں کچھ لینے کے لیے آیا، رمضان المبارک آ رہا ہے، میری بیٹیوں تمہارے سے بھی لینے کے لیے آیا، آج گھر میں جا کے یوں نہیں کہنا میرے عید کے کپڑے لے آ دے، آج گھر میں یوں نہیں کہنا چوڑیاں لے آ دے، آج بھائی کا ہاتھ پکڑ کے باپ کے سامنے بیٹھ کے کہنا ابا میرے برقع لے آ کے دے، تاکہ میں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہو، قیامت کے دن سیدہ زینب میرا ہاتھ پکڑ کے ڈال دے کہ حوض کوثر پہ جا کے حضور کے پہنچ ملائے، رب کعبہ کی قسم میری بچی غیرت بچا، ایمان بچا، پیسہ آتا ہے جاتا ہے، غیرت ایک دفعہ چلی جائے پھر انسان رشتہ کرنے کو بھی تیار کوئی نہیں ہوتا۔ ایک اور بات، ماں جب اپنے کھوٹے تھے بندی چنگی لگ دی ہے اپنے ڈیرے تھے، جو ماں بھینس رسی توڑا کے چلی جائے اسے مار بھی پڑتی ہے، پھر جب بھینس دودھ دینا چھوڑ دے اسے بیچ بھی دیا جاتا ہے۔ میری بیٹی جب بھی تو نمازیں پڑھا کر، جب بھی ذکر کیا کر، اپنے شوہر کو گھر میں آتا دیکھ جاتا دیکھ، اپنے شوہر کو سوتا دیکھ، ہاتھ چاہ کے دعا کریا کر اللہ لال جوڑے میں رکھنا، لال جوڑے میں موت دینا، رب کعبہ کی قسم دعا کرو اللہ سفید جوڑا نہ پہنائے، دعا کرو اللہ چٹا چیٹی چادر نہ پہنائے، دعا کرو اللہ وہ وقت نہ لے کے آوے کہ دی اللہ دی مرضی ہن بچہ نہ کی بنے گا، اللہ اکبر۔ اور سہاگڑی اچھی لگتی ہے، خدا کی قسم بیوہ ہو کے دیکھ لے، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی کوئی تجھے تیار نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا میری بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ میری دھیوں سے جو پردے میں بیٹھی ہے کہہ دو نماز پڑھو، شوہر کے لیے دعا کرو، جو شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی اللہ اس کی نماز ہی قبول کوئی نہیں فرماتا۔ رحمت والا نبی بتلا دیتا، عثمانی صاحب اللہ کا نبی کہتا کہ شوہر کے ہاتھ میں دانا نہیں، انگوٹھے میں دانا نہیں، جسم میں دانا نہیں، فرمایا تیرے شوہر کی ناک کی نتھ میں دانا نکل جائے اور وہ پھوڑا بن کے پس بڑھ کے رت بڑھ کے بہنے لگ جائے، تجھے وہ پیپ بہتی نظر آئے، خبردار کپڑا تلاش نہ کرنا، خبردار ہوئی کپاس تلاش نہ کرنا، اٹھ کے منہ سے زبان باہر نکال، اپنے شوہر کی پیپ اپنی زبان سے چاٹ جا، تب بھی تجھے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ میری مرضی میرے جسم کا نہ لگا رہی ہے، کیا تیرے کپڑے پورے نہیں ملے؟ کیا تیرے باپ نے 2 ٹرالیاں جہیز کی نہیں دی؟ کیا تیرے بھائیوں نے تجھے رو کے رخصت نہیں کیا؟ کیا تیرے شوہر نے تیرے استقبال نہیں کیا؟ کیا اللہ نے تجھے بیٹے نہیں دیے؟ کیا اللہ نے تجھے بیٹیاں نہیں دی؟ گھر بیٹھے تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی، گھر کی تو مال کر بڑھ گئی، ساس نے چابیاں تیرے حوالے، ہن بھی میری مرضی میں رہے، اس کا مطلب ہے تجھے کپڑا پسند کوئی نہیں، تجھے غیرت پسند کوئی نہیں۔ آپ آخری بات کر کے دعا
دعا لے کے جاتا ہوں مجھے دعائیں دینا وفائیں دینا بندہ برے 3 کپڑے دے اندر کفن ملتا ہے ڈڈی برے 5 کپڑے دے اندر ملتا ہے آدمی کا کفن تیار ہو ایک سینہ بند ہوتا ہے 2 چادریں ہوتی ہے عورت کا کفن تیار ہو ایک سینہ بند ہوتا ہے ایک زہر بند ہوتا ہے 2 چادریں ہوتی ہے 5ویں چیز بڈڑی ہاتھ چاہتے بہ گئی میں کہ ابا یہ کی کر رہا ہے چادروں میں لپیٹ دیا کرتا بھی بنا دیا سلوار بھی بنا دی اللہ اکبر ابا یہ کیا ہے فرمایا نبی کی شریعت کہتی ہے بی بی کے بال کج دے میں نے کہا اللہ قبر میں جا رہی ہے اندھیرے میں جا رہی ہے اللہ اب بال کجرے کا کیا فائدہ فرمایا عبداللہ جب تک تم سے ملتی نہیں تھوڑا کلیجہ تھوڑا حوصلہ تم بیٹی کو بیوی کو ننگے سر برداشت کرتے رہے تمہاری بیوی تمہاری بیٹی تمہاری بھتیجی تمہاری بھانجی لیکن بندی میری ہے میں بھی غیرت والا میرا نبی بھی غیرت والا میں نہیں چاہتا میری بندی کی آج پہلی مرتبہ میرے سے ملاقات ہو رہی ہے اللہ اکبر او لوگو اللہ نے ملاقات مسجد میں نہیں رکھی اللہ نے ملاقات آستانے میں نہیں رکھی اللہ نے ملاقات اندھیرے والے قبر زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے رکھی اللہ کو اس کی خیرت پر اتنا خیال آیا فرمایا او لوگو اس بندی کو دوپٹہ اڑا کے قبر میں بھیجنا اللہ نہیں چاہتا کہ ننگے سر اپنی بندی سے ملاقات کرے علی پور سیدہ والو اجمل محمدیہ کے پیغام میں آنے والو مجھے ذرا بتاؤ جو اللہ قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بازاروں گلیوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا میری بچی تیری مرضی میں تو کہہ کے چلا گیا اور دوپٹہ رکھ اگر چاہتی ہے بی بی فاطمہ کے گھیرے میں کھڑی ہو اگر چاہتی ہے ماں زینب تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے اگر چاہتی ہے ماں خدیجہ عائشہ تیری ماں پکڑ کے سرکار کے روزے پہ لے جائے تو پھر خدا کے واسطے اپنا گلا چھپا کے رکھ اپنا سینہ سر چھپا کے رکھ ایک بال بھی تیرا ظاہر نہ ہو جائے اگر کسی غیر محرم کی نظر بال کے اوپر پڑ گئی خدا کی قسم یہ وجود خدا کی قسم جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا ہاں دنستہ چارک پڑ گئی خدا سے معافی مانگ لے اللہ تیرے پردے کو تیرے سہاگ کو اور تمہارے سے بھی عرض کروں گا تمہاری بیوی تمہارے لیے اللہ کی قسم جنت بھی جہنم بھی ان کا خیال کرو اللہ جنت بھیجے گا ان کی بے اکرامی کرو جہنم کے اندر جاؤ گے بازاروں میں مسکراتے پھرتے ہو گھر میں ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے گھر والوں کو ٹائم دو اپنا گھر بڑھاؤ حکومتیں بنتی رہتی ہے ملک بڑھتے رہتے ہیں خدا کی قسم یہ حکومت نہیں بنائے گی اگلی حکومت بنا لے گی وہ نہیں بنائے گی اگلی لیکن گھر اجڑ جائے صدیاں میرے عزیزوں بنانے کے اندر لگتی ہے اجاڑنے والا ایک ہوتا ہے نسلوں تک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے میرے عزیزوں ایک